یہ پہلا سوال ہے، کیا عیسائی مسلمان کا جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ کیا عیسائی بندہ مسلمان کا جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ آگے مسلمان اگر اسی طرح کا ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ موجود ہیں یا نہیں؟ موجود زندہ نہیں ہے، آپ کا جسد اطہر موجود ہے۔ اسی لیے صدیق اکبر نے جو خطبہ دیا تھا، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سن لے اس کا معبود آج فوت ہو گیا۔ بڑے سخت اور واضح الفاظ۔ اور قرآن نے بھی کہا کہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، ہمارے آخری پیغمبر بھی اسی طرح رسول ہیں جس طرح پہلے پیغمبر تھے، اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے پھر جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح سے یہ باتیں رکھی کہ اللہ کے رسول فوت ہو چکے ہیں، قبر میں زندہ نہیں ہیں۔ یہ عقیدہ صرف اہل بدعت کا یا اہل شرک کا عقیدہ ہے، اہل توحید کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ جی جی السلام علیکم کر صاحب، یہ مقلدین کی طرف سے سوال ایک گروپ میں کافی بحث مباحثے میں وہ گردش کر رہا ہے سوال کہ آپ لوگ تقلید کا رد کرتے ہیں، تو خلفائے راشدین کی خلافت کی آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ یہ پوچھتے ہیں۔ یعنی وہ ان کو اعتراض خلافت پر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ ترتیب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہو، کہیں پہ ابو بکر آئیں گے، پھر عمر آئیں گے، پھر عثمان آئیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے کنایے سے ابو بکر کے بارے میں تو اشارے دیے، بعد میں آپ نے کوئی اشارے نہیں دیے۔ البتہ کچھ موقعوں پر آپ نے ایسے اشارے کیے، جیسے ایک حدیث میں آتا ہے ابو بکر نے کنویں سے ڈول کھینچا، یہ اللہ کے رسول نے خواب دیکھا، کنویں سے ڈول کھینچا اور وہ ڈول کھینچنے میں کمزور تھے۔ پھر ان کے بعد عمر نے ڈول کھینچا اور وہ ڈول کھینچنے میں طاقتور تھے، انہوں نے زیادہ ڈول کھینچے۔ پھر عثمان نے ڈول کھینچا اور رسی ٹوٹ گئی۔ تو صحابہ نے جب تعبیر پوچھی تو آپ نے فرمایا یہ ان لوگوں کی وہ جو اقتدار ہے، حکومت ہے، خلافت ہے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی خلافت قدر کمزور رہے گی، عمر کی خلافت انتہائی قوی رہے گی، اور پھر حضرت عثمان کی خلافت میں رسی ٹوٹ گئی، یعنی ان کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ اس طرح کے اشارے ملتے ہیں۔ اسی طرح یہ ترتیب دشمن بھی مانتا تھا، یعنی اپنے تو دور کی بات ہے، دشمن بھی مانتا تھا۔ ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، غزوہ احد میں ایک پہاڑی پہ کھڑے تھے، اس نے حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھا، یہ رسول اللہ کی صورت کے حلیے کے کافی مشابہ تھے۔ دور سے دیکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر کو تیر لگا اور وہ گر گئے، وہ سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیر لگا اور وہ شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک گڑھے میں گرے ہوئے تھے، آپ نے خود لوہے کا پہنا ہوا تھا، آپ کی پیشانی میں کچھ خود بھی چبھا تھا، وہ پہنا ہوا تھا، اور آپ نے خون بھی آپ کے بہہ رہا تھا، عمر بھی آپ کے پاس تھے، ابو بکر بھی آپ کے پاس تھے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے جب آپ کو دیکھا تو اس نے پہلا سوال کیا، حل فیکم محمد، کیا تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ آپ نے لوگوں سے کہا چپ رہو، کوئی جواب نہ دے۔ پھر اس نے سوال پوچھا، کیا تمہارے اندر ابو بکر ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ پھر اس نے پوچھا کیا تمہارے اندر عمر ہے؟ آپ نے پوچھا کوئی جواب نہ دے۔ اس کے بعد اس نے کہا اولو حبل، حبل ایک بت کا نام تھا، یعنی حبل کی جائے ہو، یعنی حبل جسے آپ کہہ رہے ہیں زندہ باد، حبل زندہ باد۔ کہ پھر اس نے اپنے بارے میں کہا کہ ہمارے پاس تو حبل ہے، عزا ہے، لنا عزا ولا عزا لکم، تمہارا تو کوئی عزا نہیں۔ اب اللہ کے رسول نے کہا اسے جواب دے، لنا مولا ولا مولا لکم، ہمارا تو مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا ہی نہیں، تم تو بت لیے پھر رہو۔ اب ابو سفیان نے دیکھو
ترتیب کیا رکھی؟ پہلے رسول اللہ کا پوچھا، پھر ابو بکر کا پوچھا، پھر عمر کا پوچھا۔ یہ بات دشمن بھی جانتا تھا کہ اسلام کی قیادت اسی طرح ہے، رسول اللہ کے بعد ابو بکر ہے، ابو بکر کے بعد عمر ہے۔ یہ تو کفر کو بھی معلوم تھا، اور کمال یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں۔ جی یہ ایک سوال یہ ہے کہ کافی بحث چل رہی ہے اس میں کہ نماز میں اتحیات کے وقت پنجابی اور اردو میں دعائیں مانگی جا سکتی؟ نہیں مانگی جا سکتی۔ نماز کے بعد اس کا کوئی پروف نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو یہ کہتا ہوں جو مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آتے ہیں وہ اگر اپنی عربی خود بنا کے دعائیں مانگے تو بھی نہ جائز۔ دعائیں وہی پڑھیں جو رسول اللہ کی زبان اطہر سے نکلی، یہ الگ بات ہے۔ چاہے وہ دعائیں آپ نے کسی اور مقام پہ پڑھی ہوں، جہاد میں پڑھی ہوں، کسی اور میدان میں پڑھی ہوں، اور آپ کو معنی کے لحاظ سے وہ دعا پسند آ رہی ہے، آپ اسے درود کے بعد سلام سے پہلے پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھیں گے مسنون دعا، خود عربی بھی بنا کے پڑھیں گے تو ایسا ہے جیسے آپ پنجابی پڑھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی غلط کرتے ہیں، یہ جو رمضان میں نے دیکھا ہے وطروں میں بھی اپنی دعائیں بنا کے، اپنی دعائیں 1.5 گھنٹے کی دعائیں، اور پھر بوسینیا چیچینیا فلانا ڈمکا، یہ کدھر سے اللہ کے رسول کے وقت پہ بوسینیا کی دعائیں، چیچینیا کی دعائیں؟ یہ اللہ کے بندو مسنون دعائیں پڑھو۔ باقی اللہ کے رسول نے جو دعائیں پڑھی ہیں بے شک کسی شہر کا نام نہیں ہوتا، اس میں مجموعی طور پر مسلمانوں کی فلاح اور کفار کی بربادی کی دعا ہوتی ہے اس کے اندر۔ جی یہ میرا خیال ہے کہ آپ یہ لائٹیں بند کر دیں، شاہ صاحب پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ ایک سوال ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر؟ ساری پرچیاں نہیں نمٹاؤں گا، آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا کہ اتنی پرچیاں ہیں، میں پھر تقریر کرتا آدھا گھنٹہ، پھر آدھا گھنٹہ آپ کو جواب دیتا۔ بس یہ ہے، چلو 5 منٹ اور کر لیں، میں نے جانا بھی ہے، آپ نے تو یہیں رہنا ہے، میں نے جانا ہے۔ یہ سوال ہے بھی، یہ جائز کمپنی سے ایڈوانس لینا جائز ہے کہ نہیں؟ کس کمپنی سے؟ کوئی بھی کمپنی، جائز، ایزی لوڈ موبائل، ایڈوانس کوئی بھی دے جائز ہے، لیکن وہ اس پر اگر واپسی پہ سود لے تو حرام ہے۔ آج پنجاب گورنمنٹ قرضہ دے رہی ہے، آج کل پنجاب گورنمنٹ قرضہ دے رہی ہے، وہ بھی اگر واپسی اتنا ہی لیتی ہے جتنا دے رہی ہے تو جائز ہے، اگر بڑھا کے لیتی ہے تو ناجائز ہے۔ یہ کئی طریقے ہیں، دیکھ قنوت نازلہ تو ایک بد دعا تھی جو آپ نے ان بدبختوں کے لیے کی تھی جو حافظ قاریوں کو 70 کو لے گئے تھے اور راستے میں جا کے شہید کر دیا تھا۔ وہ آپ نے رکوع کے بعد پڑھی اور ہاتھ اٹھا کے پڑھی، اور فرض نمازوں میں پڑھی، اور 5 نمازوں میں پڑھی، اور آخری رکعت میں پڑھی۔ اور جو وطروں والی ہے، جو لوگ رکوع کے بعد پڑھتے ہیں وہ قنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہیں۔ وطروں کی الگ سے رکوع کے بعد کا کوئی ذکر نہیں ہے، ہاتھ اٹھانے کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ جو اہل حدیث ہاتھ اٹھا کے وطروں کی دعا کرتے ہیں وہ بھی قنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہیں۔ وطروں کی الگ سے کوئی حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے وطروں میں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، قنوت نازلہ پر یہ قیاس کرتے ہیں۔ ہاں اگر آپ رکوع سے پہلے پڑھتے ہیں، جیسے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں ویسے آپ ہاتھ باندھے رہیں، قنوت پڑھ لیں، اور اگر رکوع کے بعد پڑھتے ہیں جیسے ہاتھ لٹکے ہوئے ہیں آپ پڑھ لیں، اور اگر نہیں بھی پڑھی تو آپ کے وطر ہو جائیں گے، قنوت کے بغیر آپ کے وطر نہیں رہتے۔ جی وہ ضعیف روایت ہے، بلکہ بعض تو اس کو من گھڑت روایت کرتے ہیں۔ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب کوئی بندہ میری قبر پہ آ کر درود سلام پڑھتا ہے تو رد علیہ روحی، مجھ پر میری رد علیہ روحی، روح لوٹائی جاتی ہے، اور میں اس کا سنتا ہوں، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ مسلمان ہیں اور سب کی نمازوں کے ٹائم الگ ہیں۔ عام درود نہ بھی پڑھیں تو نماز میں بھی درود پڑھیں، وہابی الگ ٹائم پہ پڑھتے ہیں، بریلوی الگ ٹائم پہ، دیوبندی الگ ٹائم پہ، پھر اتنے بندے درود پڑھ رہے ہیں، روح پہ سے ڈالی نکالی، ڈالی نکالی، ڈالی نکالی، تو سارا دن یہی کام ہوا،
لگا ہوا ہے فرشتوں کا. اور ابو بکر صدیق نے جب پیشانی چومی، پیشانی چومنے کے بعد کیا کہا؟ یہی ایک موت ہے جو آپ پر آ چکی ہے، اللہ تعالیٰ 2 موتیں آپ پر نہیں لائے گا. اور آپ تو لاکھوں کروڑوں موتیں بنا دی آپ نے. کیونکہ جب روح نکلے گی موت آئے گی، ڈلے گی زندگی آئے گی. یہ گزارش ہے کہ یہ بقیہ جو سوال ہیں انشاءاللہ ان کا جواب علماء موجود ہیں، آپ بعد میں لینا، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ویسے بھی اصل میں یہ زیادتی آپ لوگوں کی ہے، مجھے بتاتے آپ. ویسے بھی ہمارا ماہانہ درس قرآن ہوتا ہے ہر مہینے کے پہلے ہفتے والے دن، اس میں آپ سوال و جواب کی نشست کیا کریں. تو شیخ صاحب سے آخری سوال ہے، پھر دعا ہوگی کہ کیا حائضہ عورت مسجد میں آ سکتی ہے کہ نہیں. یہ ایک ساتھی نے سوال ضروری پوچھا ہے، اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ. مسجد سے نکل سکتی ہے، آ نہیں سکتی. اگر یعنی مسجد میں بیٹھی ہے اور وہ مینسس سے ہو گئی ہے تو مسجد سے نکل سکتی ہے. اگر باہر مینسس سے ہوئی ہے مسجد میں آ نہیں سکتی. بات سمجھ گئے آپ؟ شیخ صاحب البتہ استحاضے میں اور حیض میں فرق ہے. ایک بیماری ہے جسے استحاضہ کہتے ہیں، اس میں نماز بھی نہیں چھوڑے گی، مسجد میں بھی آئے گی، پیڈ استعمال کرے گی. جی عیدگاہ تو مسجد نہیں ہے نا، اس میں تو اللہ کے رسول کا حکم ہے مصلی سے الگ رہے، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو، وہ ایک الگ مسئلہ. شیخ صاحب ہر یہ دفعہ آخری سوال. شیخ صاحب یہ نا ایک یہ ہو رہا ہے کہ نماز کے لیے اذان ہوتی ہے جو سپیکر پہ دی جاتی ہے، تکبیر بھی سپیکر پہ دی جاتی ہے، کیا یہ ایسا کرنا جائز ہے؟ جی جو چیز اذان کے لیے جائز ہے وہ تکبیر کے لیے کیوں نہ جائز؟ مثلا بعض مسجدوں میں اوپر بھی لوگ ہوتے ہیں، نیچے بھی لوگ ہوتے ہیں. بعض مسجدیں میں نے دیکھا 3-3 4-4 دیکھیے 4-4 منزلیں ہوتی ہیں. اوپر لوگوں کو کیسے آپ بتاؤ گے کہ تکبیر ہو رہی ہے؟ آپ کیسے بتاؤ گے؟ پھر صرف تکبیر پہ کیوں اعتراض ہے؟ امام کی نماز پہ کیوں اعتراض نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے تو کبھی ساری زندگی اسپیکر میں نماز نہیں پڑھائی. رائے بینڈ والوں نے جب اسپیکر نکلے تھے انہوں نے یہی تقویٰ جھاڑا. اللہ کے رسول نے کبھی اسپیکر میں نماز نہیں پڑھائی، وہ نہیں پڑھاتے تھے. اور ایک تماشا بنا ہوا ہوتا تھا، امام کبھی سجدے میں ہے، کوئی پیچھے قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی اتحیات میں بیٹھا ہے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی آوازیں. اب مکبر جو پیچھے وقفے وقفے سے تکبیر کہتا وہ دیر تک پہنچتی. امام قیام میں کھڑا ہوا ہے، پیچھے والے ابھی سجدے میں پڑے ہوئے. تو یہ پھر آخر ان کو بھی اللہ نے سمجھ دے دی کہ بھی جب اللہ نے ایک سہولت دی ہے تو تم اس سہولت سے فائدہ اٹھاؤ. تو اب نماز اوپر ہو، اس سے اوپر چھت ہو، اس سے اوپر، سب تک آواز جاتی ہے. اب خود درس کا آپ فائدہ دیکھ لو. اب میں نے بیٹھ کے درس دیا وہاں اگر اسپیکر نہیں ہوتا تو یہ 4 بندے جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں یہی سنتے، یا مجھے اتنا زور لگانا پڑتا کہ زندگی میں یہ میری پہلی اور آخری تقریر ہوتی. میں تو سنیا حبیب آباد بیمار ہوندے ہی نہیں لوگ ہوندے نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من